إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوذي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع قال المفلس من أمتي يوم القيامة بصلاة وصيام. حضرات گرامی قدر حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت بخشی اور ہمیں رہنے سہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اور اسی طرح سے دیگر تمام امور دین کا سلیقہ بھی سکھلایا. آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس بیماری کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بیماری آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں انتہائی بھیانک شکل میں موجود ہے. بلکہ اس کو یوں سمجھیے کہ ہر چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی نگلنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. اسی تعلق سے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر اور اپنے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا کر کہیں جا رہے تھے. آپ نے راستے میں سوال کیا، پوچھا کہ اے معاذ بن جبل، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق بندے مومن پر کیا ہے اور بندے مومن کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق بندے مومن پر کیا ہے اور بندے مومن کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ کیا، اور تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق بندے مومن پر کیا ہے اور بندے مومن کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر کیا ہے. بہرحال اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حق بندے مومن پر یہ ہے کہ بندے مومن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو نہ ٹیکے۔ اگر کوئی مصیبت، اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یا اللہ رب العالمین سے اپنی پریشانی کے ٹالنے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ یہ حق اللہ رب العالمین کا بندے مومن پر ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کا حق، یعنی ایک انسان کا حق جو مومن بندہ ہے اس کا اللہ رب العالمین کے اوپر یہ ہے کہ اگر بندے مومن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک و ساجی نہیں ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر کے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکتا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا ہے، اگر کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، یا اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ حق بندے مومن کا اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ یعنی اگر بندے مومن ان سارے کاموں کو کر لیتا ہے، یعنی جو کام اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا ہے یا جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اگر وہ باز آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پر یہ واجب ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت کے اندر جگہ دے۔ یہ بندے کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ بندے مومن کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر بھی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا حق بندے مومن کے اوپر ہے۔ لیکن آج کے اس اجتماع میں مجھ کو صرف اور صرف ایک بندے کا حق بندے مومن پر کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اس حالت میں مرو، یعنی تمہاری موت ہو تو اس حالت میں ہو کہ تمہارے دلوں میں اسلام جگمگاتا ہوا ہو، تمہاری موت اسلام کی گود میں ہو، تمہارے دلوں سے اسلام جگمگاتا ہوا ہو، اس حالت میں تمہاری موت ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سبھی لوگ مل کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف پیدا مت کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اسی اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر الفت و محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ آگے اللہ رب العالمین اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم لوگ جہنم کے دہلیز کے قریب کھڑے تھے، جہنم کے گڈھے کے قریب کھڑے تھے، جہنم میں گرنے والے ہی تھے، ہم نے تم لوگوں کو اس گڈھے میں گرنے سے بچا لیا، اس گڈھے سے نکال لیا، یعنی صراط مستقیم پر لا کر کے گامزن کر دیا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر کے بیان کر رہا ہے، واضح کر کے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے روز جب تمام کے تمام جن و بشر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے تمام کے تمام جنات و انسان حاضر ہوں گے، اس وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ قیامت کا وہ نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے کہ جب قیامت کے روز تمام کے تمام انسان و جنات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر انہوں نے کیا ہوگا ان کے سامنے وہ کتاب رکھی جائے گی، وہ صحیفہ رکھا جائے گا جو انہوں نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اچھا عمل کیا تو اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہمارے داہنے کندھے پر بیٹھے ہیں وہ ہمارے نیک اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے جو ہمارے بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم برا عمل کریں گے تو وہ فرشتے اس میں جو ہے نوٹ کرتے رہیں گے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز سامنے رکھ دے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر آپ نے کیا ہوگا وہ ساری چیزیں اس میں درج ہوں گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور یاد رکھو تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جس دن ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم اس دن کی تیاری کریں گے، اس دن کی فکر اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہم برائی کو نہیں کریں گے، اور جب ہم برائی کو نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اس چیز سے ہم کو نواز دے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم حق بات کہو جیسا کہ حق بات کہنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں تمام مومنون کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ آپس میں حق بات کہو، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کے بارے میں بھی فرما دیا کہ آپس میں متحد ہو کر کے رہو، ایک دوسرے سے اختلاف پیدا مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی جانو، اپنا دوست جانو، اپنا پڑوسی جانو۔ اس چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر رہنمائی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہے۔ وہ واقعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا واقعہ ہے کہ جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کفار و مشرکین آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت کی دولت سے سرفراز کیا، آپ کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بیشتر لوگ جو ہے مشرف با اسلام ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے، اور دونوں قبیلے مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے، اور ان دونوں کی دشمنیاں آپس میں بہت زیادہ تھی، آپس میں لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے شادی بیاہ میں نہیں جایا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں لگا رہتا تھا، یہ لوگ بالکل ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا، ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف جو ہے دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا، اور آپ کی باتوں پر یہ لوگ ایمان لے آئے، آپس میں متحد ہو کر کے رہنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور جو ہے اسی طرح سے دوستی آپس میں ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی، جس طرح کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر پیدا کروانا چاہتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہوا کہ یہودی، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دین کو ملیا میٹ کر دیں۔ یہ اوس اور خزرج کے لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج کے لوگ آپس میں متحد ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شادی بیواہ میں یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دیا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آج کل کے دور میں بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس یہودی نے ان لوگوں کو پرانی داستان ان لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا اور کہا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے بھائی کو اوس والوں نے قتل کیا تھا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے بھائی کو خزرج والوں نے قتل کیا تھا؟ کیا یہ ساری چیزیں تم لوگ بھول گئے ہو؟ یہ کہہ کر کے ان لوگوں نے عداوت و دشمنی دوبارہ سے پیدا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا گزر ادھر سے ہوا، انہوں نے دیکھا کہ جب یہ یہودی ان لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ لوگ آپس میں پھر مختلف ہو گئے، آپس میں اختلاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، میدان بھی متعین ہو گیا کہ ہم لوگ فلاں میدان میں چل کر کے اپنے حق و باطل کا فیصلہ کریں گے۔ جس درمیان یہ یہودی فتنہ پھیلا رہا تھا، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں اوس و خزرج نے آپس میں اختلاف کر لیا ہے، اور یہ اختلاف تک نہیں بلکہ ان لوگوں نے میدان بھی متعین کر لیا ہے کہ ہم لوگ فلاں میدان میں چل کر کے اپنے حق و باطل کا فیصلہ کریں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس صحابی کی بات کو سن کر کے فوراً اوس و خزرج کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ رب العالمین کی وہ نعمتیں یاد نہیں کہ تم لوگ جہنم کی دہلیز کے قریب کھڑے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس گڈھے میں گرنے سے بچا لیا، کیا تم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو بھول گئے ہو؟ میرے بھائیو اور دوستو، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا، وہ لوگ فوراً مان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے معذرت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس طرح کی جہالت ہم لوگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ نے ہم لوگوں کو سمجھایا تھا، ہم لوگ سیدھے راستے پر آ گئے تھے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس یہودی نے جو ہے ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ لیکن آج سے ہم لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم جو ہے آپس میں اختلاف پیدا نہیں کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لوگوں کو سمجھاتے تھے فوراً وہ لوگ آپ کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ اسی طرح سے آپس میں متحد ہو کر کے رہنے لگے جس طرح سے وہ پہلے رہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی شادیوں میں شامل ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کرنا ان کا مشغلہ بن گیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آپس میں متحد ہو کر کے رہنا ہے، ہم کو ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر کے رہنا ہے۔ ہمارے گھر کے بغل میں اگر کوئی رہتا ہے تو اس کو اپنا بھائی مان کر کے رہنا ہے، یا اسی طرح سے ہمارے محلے میں کوئی رہتا ہے تو اس کو ہمیں اپنا بھائی تسلیم کرنا ہے، یا اپنا بیٹا تسلیم کرنا ہے، یا اپنا باپ تسلیم کرنا ہے۔ یہ حقوق العباد جو ہے ہم سے اسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین حقوق العباد کے بارے میں ہر بندے سے سوال کرے گا؟ اگر بندے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی پائی گئی تو اس کو اگر بندے نے دنیا کے اندر معاف کر دیا ہوگا تب وہ جا کر کے معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر حقوق اللہ کے معاملے میں یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے میں اگر کوئی کوتاہی کوئی کمی پائی گئی تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی ذات سے اگر کسی کو دنیا کے اندر تکلیف دیا ہے، اگر کسی کی ذات کو میں نے ٹھیس پہنچایا ہے تو وہ بندہ جب تک کہ دنیا کے اندر معاف نہیں کر دے گا اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟
کہ وہ میرے صحابہ اکرام کیا تم کو معلوم ہے مفلس مسکین فقیر کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ وہ میرے صحابہ اکرام مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار موجود نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ موجود نہ ہو، بلکہ اے میرے صحابہ اکرام کان کھول کر کے سن لیجئے، میری امت کا مفلس، میری امت کا مسکین، میری امت کا فقیر وہ ہوگا جو قیامت کے روز اپنے روزے کو، اپنے نماز کو اور اپنی زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کی بہن بیٹیوں کے اوپر غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہوگا۔ یہ تمام کے تمام مظلومین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ اس نے دنیا کے اندر میرے بھائی کو تکلیف دی تھی، اس نے دنیا کے اندر مجھ کو گالی دیا تھا، اس نے دنیا کے اندر مجھ کو ستایا تھا، اے اللہ میں اس کا پڑوسی تھا، یہ مجھ کو ہمیشہ تکلیف میں ڈالا کرتا تھا، میرا جینا اس نے دنیا کے اندر دوبھر کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا حالانکہ وہ عربی نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، زکوٰۃ دینے والا بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، اللہ رب العالمین سے جو ہے قربت اختیار کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ وہ میرے فرشتوں لے جاؤ اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے رب العالمین کے فرشتے اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ہم کتنے بڑے نمازی کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنا زیادہ روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو جائیں، رمضان کا روزہ رکھیں، اس کے علاوہ جتنی نفلی روزے ہیں سب کو رکھیں، یا اسی طرح سے ہم حاجی ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر اگر ذرہ برابر بھی کمی پائی جا رہی ہے، ہم اپنی ذات سے دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ستاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو گالی گلوچ دیتے ہیں، تو جان جائیے یہ ہماری عبادتیں سب رائے گاؤں برباد ہو جائیں گی۔ آپ اللہ رب العالمین کی حق میں اگر کوتاہی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی کبھی نماز چھوٹ جا رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق، اللہ رب العالمین کا حق ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندے کو آپ نے تکلیف دیا ہے یا بندے کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، تو جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بزرگوں اور دوستوں، حقوق العباد کے مسئلے کو بہت ہی غور سے سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر کے سن لے اور جیسے ہی باہر نکلے پھر ویسے ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔ یہ پروگرام کرنے سے فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جو ہے روزانہ پروگرام کروائیے، کوئی دقت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، آپ بھی عمل کیجئے، ہم بھی عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دیں، تب جا کر کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ وہ میرے صحابہ کرام، کل قیامت کے روز تم میں سے کوئی بھی شخص میرے پاس اس حالت میں نہیں آئے گا کہ اس نے اپنے کندھے پر بکری کو لاد رکھا ہو، اس نے دنیا کے اندر بکری کی چوری کی ہو، یا اسی طرح سے کسی نے اونٹ کی چوری کی ہو، یا اسی طرح سے جو ہے روپے پیسے کی چوری کی ہو۔ ایسی حالت میں
او میرے صحابہ کرام تم میں سے کوئی شخص میرے پاس حاضر مت ہونا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، آپ نے کہا کہ او میری پیاری بیٹی فاطمہ، اس دنیا کے اندر جس چیز کا تو مطالبہ کرنا چاہتی ہے، جو چیز بھی مجھ سے مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، میں ان ساری چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے میری بیٹی اگر تیرے اندر بھی یہ ساری کمیاں پائی گئی، اگر تو نے دنیا کے اندر چوری کیا، اگر کسی کو تکلیف دی تو جان لے گرچہ میں تیرا باپ ہوں اور میں نبی ہوں، میں تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اگر یہ ساری کمیاں پائی گئیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جب ان کے کام نہیں آ سکتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگر یہ ساری کمیاں ان کے اندر پائی گئیں تو ان کے نہیں کام آ سکتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے بدرجہ اولا کام نہیں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں آپس میں متحد ہو کر کے رہنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کو بھائی جاننا چاہیے۔ بھائی ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ معاف کر دینا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ پیش کرتا ہوں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی جنگ سے واپس آ رہی تھی اور وہاں پر راستے میں پڑاؤ کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، جب وہ واپس آتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ کجاوا اٹھ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتی ہیں، بہرحال وہ آ کر کے اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دے رکھی تھی کہ جب بھی کوئی قافلہ کوئی کجاوا وہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو آپ کو سب سے آخر میں آنا ہے، تاکہ جو بھی کوئی سامان وہاں پر پڑا ہو یا چھوٹ گیا ہو اس سامان کو آپ لے کر کے چلے آنا۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت سے واپس آتی ہے اور ان کے لیٹ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جو وہ ہار پہنے ہوئے تھی وہ ہار گم ہو گیا تھا، اس لیے وہ تاخیر سے پہنچی تھی۔ بہرحال صبح ہوتی ہے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ کو لے کر کے آتے ہیں، اپنے گھوڑے کو لے کر کے آتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، بغیر کچھ کلام کیے ہوئے، بغیر کچھ گفتگو کیے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ گدھے پر یا گھوڑے پر سوار کر لیتے ہیں، پھر لے کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دشمنان اسلام تو بالکل طاق میں لگے ہوئے تھے، وہ ایک ایک حرکات و سکنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح سے آپ کے صحابہ کرام کے حرکات کو پکڑنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں ان کو ایک بہتر موقع مل جاتا ہے، وہ لوگ فوراً نفع اڑا دیتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نعوذ باللہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ سے غلط تعلقات ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلی جاتی ہیں، اپنے باپ کے گھر جاتی ہیں اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ رب العالمین ہماری برات نازل نہیں کر دے گا، جب تک کہ میرے بارے میں یہ نہیں بتلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، اس وقت تک میں اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 18 آیتیں نازل کر کے دشمنان اسلام کو یہ باخبر کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہیں اور تا قیامت یہ پاک دامن رہیں گی، ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے دشمنان اسلام کے اوپر جو ہے تماچا مار دیا۔ بہرحال اس الزام کو لگانے میں چند مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا، جس میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی لگتے تھے۔ یہ بہت غریب آدمی تھے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج سے میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت نہیں کر سکتا۔ بہرحال جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا پسند نہیں آئی، فوراً قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے بتلایا کہ تم میں سے جو صاحب فضیلت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ فقیروں مسکینوں کے تعلق سے یہ قسم نہ کھائیں کہ ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ ان کو عفو درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، کہا بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، قسم اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً توبہ کیا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت اسی طرح سے کروں گا جس طرح سے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس واقعے کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اگر کسی بھی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو یہ نہیں کہ وہ اپنے دل کے اندر لے کر کے چلتے تھے، بلکہ وہ فوراً معاف کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف کیا۔ اور یہ معمولی بات نہیں تھی، کسی کی بیٹی کے اوپر اگر تہمت لگا دیا جائے تو یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس لیے اگر ہم اپنے گاؤں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں رہتے ہیں، اگر کسی بھی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو اپنی زبان سے غلط کہہ دے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر کسی کو معاف کر دیں گے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے حقوق العباد میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یتیموں کی کفالت کرنا۔ جو یتیم بچے ہیں اگر وہ ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے بغل میں رہتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں۔ اگر ان کے پاس مال موجود ہے، ان کے والدین نے مال کو چھوڑ رکھا ہے، تو اگر ہم ان کے پڑوسی ہیں تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیں، اور جب وہ بچے جوان ہو جائیں، اپنے مال کو سنبھالنے کے لائق ہو جائیں، اس وقت ان بچوں کے حوالے ان کے مال کو کر دیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان کے باپ نے بہترین مال چھوڑ رکھا ہے، اس مال کو ہم نے لا کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا اور جب واپس کرنا ہو تو ان کو ردی مال واپس کر دیں، خراب مال اٹھا کر کے دے دیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی، اور ناانصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ اپنے بھائی سے ملاقات کریں تو آپ ان کو سلام کریں۔ یعنی آپ سے اگر کسی بھی جگہ پر ملاقات ہوتی ہے، راستے میں یا مسجد میں یا گھر میں، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کریں، یہ واجبی حق ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے رہا ہے، اپنے گھر پر بلا رہا ہے، تو دعوت قبول کرنا واجب ہے۔ گرچہ آپ نفلی روزے سے ہوں
یا کسی بھی قسم کا آپ روزہ رکھے ہوں، آپ دعوت کو قبول کیجئے، جائیے بتلائیے کہ میں روزے سے ہوں، آپ کی دعوت میں نے قبول کر لیا ہے، میں کھا نہیں سکتا۔ یعنی قبول کرنا ہر حال میں واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان بھائی چھینک رہا ہو، اگر وہ اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، تو ایسے میں یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں یرحمک اللہ۔ اسی طرح سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی مریض ہو، بیمار ہو، تو ہم اس کی عیادت کریں، اس کے گھر پر جا کر کے اس کے حال چال کو لیں۔ اسی طرح سے ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی انتقال کر جائے، جب کسی مسلمان بھائی کی موت ہو جائے، تو آپ ان کی نماز جنازہ میں شامل ہو، ان کے گھر پر تشریف لے کر کے جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں، کہیں پر بھی ملاقات ہو جائے، یہ نہ ہو کہ یہ ہم ان کو پہچانتے ہیں یا ان کو نہیں پہچانتے ہیں، جن کو پہچانتے ہیں صرف انہی سے سلام کریں گے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ چاہے آپ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے تو یہ واجب ہے کہ ہم ان کو سلام کہیں، ان سے سلام عرض کریں، یہ فرض عین ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان بھائی چھینک رہا ہے تو اس کے چھینک کے جواب کو دینا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان بھائی مریض ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، تو اس کی بیماری میں جا کر کے اس کو تسلی دینا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کی عیادت کرنا ہے۔ اگر ہم ایسے مسلمان بھائی کی عیادت نہیں کریں گے، جو مسلمان بھائی مریض ہیں، بیمار ہیں، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میں دنیا کے اندر مریض تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے مریض ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرا فلاں بندہ دنیا کے اندر مریض تھا، بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مریض بھائی کی عیادت کریں۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی انتقال کر جا رہا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنازے میں شامل ہونے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے اور آخری وقت تک مٹی دینے تک رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب سے نوازتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ احد پہاڑ جو مدینہ منورہ کے اندر یا مکہ کے اندر ہے، بہرحال وہ بہت ہی لمبا چوڑا کافی دوری پر ہے۔ ہمارے ایک گاؤں کے عالم ہیں ابو ذر مدنی صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 18 کلومیٹر کی دوری پر ہے اس کا چوڑائی لمبائی ملا کر کے۔ بہرحال اگر اتنا ہم کو نیکی مل رہا ہے تو بالکل ہمیں اگر کوئی انتقال ہو رہا ہے تو اس کی جنازہ میں جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ تو ہم کو حقوق العباد کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اندر حقوق العباد کے سلسلے میں کمی پائی جا رہی ہے، اے اللہ تو اس کمی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بھی مسلمان بھائی مریض ہیں، بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کامیابی کلی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔